السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، بغیر وقت ضائع کیے آج کی کہانی کا تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ یونس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ اس چڑیل کی بچی کو سبق مل گیا ہے، یہ اب مجھ سے معافی مانگے گی، میں اس کے قابو میں نہیں رہا۔ مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی اس کے پاس گیا تو وہ بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، دیکھو یونس، تم سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے اور میں نے 20 سال تک تمہارا انتظار کیا ہے۔ کیونکہ اب تم جوان ہو گئے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تو میرے دل کی تمنا پوری ہوئی ہے۔ میں تم سے بچپن سے ہی پیار کرتی تھی اور اس لیے بچپن سے تمہارے سامنے نہیں آئی تھی کہ تم بچے ہو، ڈر جاؤ گے۔ مگر آج تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں جس انسان کو پیار کرتی تھی وہ آج میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ خیر دیکھو، تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ہاں، ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی کسی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ یونس، جو کہ ایک لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی، اس کے گھر والے اسے جلد از جلد شادی کر کے اپنا فرض ادا کرنے چاہتے تھے، مگر آج اس چڑیل نے ایسی بات کہہ دی کہ وہ حیران ہو گیا اور بولا، نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں شادی کروں گا اور کروں گا ہی۔ تم چاہو تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر میری شادی میں رکاوٹ پیدا کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سنا تم نے؟ اب جاؤ اور میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ یہ کہہ کر یونس لیٹ گیا۔ اس لڑکی کو نہ جانے کیوں اس کی بات ناگوار گزری۔ اس نے یونس کے منہ سے کمبل ہٹایا اور پاس بیٹھ کر بولی، میں برباد کر کے رکھ دوں گی۔ تمہیں اور تمہارے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا انتقام کیا چیز ہے۔ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچ لو۔ میں پیار سے کہہ رہی ہوں اور تمہیں کسی کا ہونے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہوگا۔ سنا تم نے یونس؟ اب یونس کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی اپنے سلوک میں آ کر میرا کچرا بنا دے گی۔ یونس کے دماغ کی رگیں جلنے پھٹنے کے بالکل قریب تھی۔ وہ باہر بھی نہیں جا سکتا تھا اور اندر کمرے میں بھی اس کے مضبوط شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں ایسے لگ رہے تھے جیسے من کے بسنی پتھر کے ہوں۔ اسے اپنا وجود ایک پہاڑ کے مانند لگ رہا تھا۔ پورا کمرہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اڑ رہا ہو اور وہ ہوا میں جا کر پھٹ جائے گا اور میرے ذرے ہوا میں بکھر کر جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے۔ آج یونس کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر بہت بڑا پہاڑ ہے جو گرنے والا ہے۔ یہ کمرے کی دیواریں اسے بڑی اور چوڑی نظر آ رہی تھیں۔ یا خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ایک جن ہوں اور وہ مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرا تم سے 20 سال پرانا رشتہ ہے، میں نے تمہاری جوانی کی دعا مانگی تھی۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ۔ یونس یہ بات سوچ کر اللہ کا نام لے کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آج اس کے گھر اس کے سسرال والے آ رہے تھے، مگر یونس خوشی کے بجائے بہت پریشان تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ خیر، اس نے اپنی بیبے کو کہا کہ جو بھی کمی پیشی ہو مجھے بتا دینا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہوں۔ بیبے نے دعا دی اور ٹھیک ہے کا جواب دیا۔ مہمانوں کی آمد کا بہت بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ گھر میں انتظام کیا جا رہا تھا اور ہو سکتا ہے آج وہ اس کو پسند کرنے کے بعد منگنی کی انگوٹھی پہنا کر جائیں۔ یونس خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس نے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ بیبے، ہمیں یہ لڑکا بہت پسند ہے۔ جب ہماری بیٹی اور یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں انکار کر سکتے ہیں؟ لڑکی کے ماں نے کہا اور یونس کے لیے انگوٹھی نکالنے لگی۔ یونس پاس ہی کھڑا تھا۔ غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں دکھائی دے رہے تھے، مگر کسی نے فیل نہ کیا۔ وہ ہی جانتا تھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ سب کا منہ
میٹھا کروایا گیا، دعا خیر مانگی گئی اور سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ رات کو یونس نے بیبے سے کہا، بیبے ایک بات تو بتا، ہمارے گھر میں جو دادا جی کے ہوتے ہوئے سایہ تھا وہ اب بھی ہے یا نہیں؟ بیبے نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، تم یہ بات آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ویسے ہی بیبے، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اتنا پتا تھا کہ آپ کے پاس سے کوئی چیز مجھے اٹھا کر لے جاتی تھی اور باہر کھیتوں میں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور جب میں سو جاتا تھا تو رات بھر کمرے میں مشین سے کپڑے سلائی ہوتے تھے، اور جب میں جھولے پر بیٹھ کر جھولتا تھا تو کوئی مجھے جھولے دیتا تھا۔ یہ سب سچ ہے یا پھر میرا شک تھا؟ بیبے بولی، بیٹا سب سچ ہے، اور جو کچھ تم دیکھتے تھے وہ شک نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی، اور تم ہماری طرح سب کو ہی پیارے تھے اور سب تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب تمہاری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی تو پھر تیرے دادا نے ان سے کہا تھا کہ یہ لڑکا کبھی رونا نہیں چاہیے، یہ میرا سب سے لاڈلا پوتا ہے۔ اور پھر وہ چیزیں جو تیرے دادا نے رکھی ہوئی تھی وہ تمہارے لیے بہت کچھ کرتی تھیں، وہ ایک نہیں 72 تھیں، یعنی 72 سے مراد وہ پوری پلی تھیں۔ خیر بیٹا تم اس بات کو چھوڑو، اگر تمہیں کسی نے تنگ کیا ہے تو بتاؤ، وہ تو کئی سال پہلے کی تمہارے دادا نے مرتے وقت ہی آزاد کر دی تھی، وہ تو جا چکی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے اب تو، کبھی وہ نہیں نظر آئی۔ مگر تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ بیبے وہ کچھ نہیں، آج مجھے اپنا بس بچپن یاد آ رہا تھا۔ نہیں یونس بیٹا، اب وہ چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اب کبھی آتی ہیں۔ خیر چھوڑو، اب تم بچے ہو نہیں جو تمہیں پتہ نہ ہو، چھوڑو اس موضوع کو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا سسر کہہ کر گیا تھا کہ تم لوگ کل ہمارے گھر آؤ اور اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ دے جاؤ، کل جانا ہے۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، تم نے تو مجھے اور ہی کہانی سنا دی اور وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ اب کل کیا کچھ لے کر جانا ہے، تیاری کرنی ہے، سب ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ کرنا ہے، تمہاری خوشی چاہیے بس۔ بیبے مجھے آرام کرنے دیں، یہ آپ کا کام ہے اور آپ ہی کریں، جو کرنا ہے جو لے کر جانا ہے سب آپ کو پتہ ہے، میں سونے لگا ہوں، آپ دوسرے کمرے میں جائیں اور تیاری کریں۔ دسمبر کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو تیاری میں آدھا دن گزر جائے اور شام کو وہاں جا پہنچے۔ واہ بھائی، منگنی ہوئی تو اتنا سیانہ ہو گیا تو، جب شادی ہوگی تو یہ تو ہمیں ہر کام سے وال نکال کر دکھائے گا، تیرے صدقے جاؤں، جا سو جا۔ بیبے کے جانے کی دیر تھی کہ اسے فیلنگ ہونے لگی کہ کوئی موجود ہے، وہ ان کی باتیں بھی سن رہا ہے، اور جب بیبے کے جانے کے بعد یونس نے دروازہ بند کیا تو ایک خوفناک شکل کی عورت سامنے کھڑی تھی۔ یونس کی سانسیں رکنے لگیں اور لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا کر لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا بیٹ کہاں ہے، اور اسے اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔